السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احباب گرامی، سامعین و سامعات، دنیا دو رستوں پہ چل رہی ہے۔ ایک رستہ وہ ہے جو رحمان نے دکھایا ہے، اور دوسرا وہ جو ضد میں آ کے، چیلنج میں آ کے مد مقابل شیطان نے اپنایا۔ دنیا میں جس بھی انسان کو حواس خمسہ سے نواز دیا گیا، یعنی آنکھ ہے اور ساتھ میں اسے قوت بصارت دے دی گئی، کان دیے گئے، قوت سماعت دے دی گئی، ناک دے کے قوت شامہ اور سونگھنے کی حس دے دی گئی، زبان دے کے چکھنے اور ٹیسٹ کی قوت ذوق سے نوازا گیا، ہاتھ دے کے اللہ نے لمس دے دیے۔ ان 5 حصوں کے ساتھ میرے مالک نے انسان کو دھڑکتا ہوا دل وہ عطا کر دیا، اور ساتھ میں حرام مغز، اس کا دماغ، ان دونوں کو جوڑ کے یہ 2 اضافی قوتیں دے کے ان کے اوپر اللہ نے وحی کا نور ڈال دیا۔ ہر بندہ جس کے پاس یہ چیز ہے اس کا شمار اولو الالباب میں ہے، وہ عقل مند ہے، وہ سمجھدار ہے، سمجھنے کے سارے ٹولز، سارا سامان اس کے پاس ہے، طاقت بھی ہے، ہمت بھی ہے، مگر زبردستی نہیں۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، رستے پہ چلنے کے لیے پاؤں دیے ہیں، اٹھنے کے لیے لیٹا ہوا ہے تو ہم نے طاقت دی ہے، اس کی کمر میں جوڑ رکھے ہیں، بینڈ رکھے ہیں، مورے رکھے ہیں، ہم نے اس کے چال کے جو جو ضروری اسے سامان چاہیے تھا وہ مہیا کر دیا ہے۔ اب رستہ بھی بتا دیا ہے کہ سیدھا کون سا ہے، الٹا کون سا ہے، کس کے اختتام پہ کامیابی ہے، کہاں ناکامی ہے۔ فرشتہ نہیں بنایا کیونکہ فرشتے ریموٹ کنٹرول ہے۔ ہم نے تجھے شیطان بھی نہیں بنایا کیونکہ وہ فری ہینڈ ہے۔ ہم نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، انسان بنایا ہے کہ جسے اچھے برے کی تمیز سکھا کے ریموٹ اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے کہ اتنے چینل ہیں، یہ چل لے یا یہ چل لے، قرآن سن لے، رحمان کی مان لے، مصطفیٰ علیہ السلام کی منقبت کو، نعت کو، خیر کو، بھلائی کو لے لے، یا پھر تم میوزک سن لے، گانے سن لے، آوارگی پہ چلا جا، فحاشی کے چینلز ہیں وہ کھول لے۔
اختیار اللہ تعالی نے عقل دے کے بندے کو دے دی ہے. اب کسی پہ زبردستی نہیں ہے، کوئی مجبور نہیں ہے. رستے واضح ہیں، جیسے دن اور رات واضح ہے، دھوپ اور چھاؤں واضح ہے. جیسے روشنی اور اندھیرا واضح ہے کہ دونوں میں فرق ہے، فرق ہم نے بتا دی. بھائی یہ تمہید میں یہ مجھے جملے اس لیے کہنے پڑے کہ کوئی بندہ بھی میرا مکلف نہیں ہے کہ وہ میری بات سنے اور ضروری ہے کہ مانے، اور کل کو کہے کہ جی ہمیں مولویوں نے لڑا رکھا ہے. جہاں مولوی نہیں ہوتے وہاں دنیا داروں کو بڑے اچھے طریقے سے یہ سمجھ لیتا ہے. سیاست دانوں نے پارٹیوں میں انسانوں کو پریشان کر رکھا ہے، مگر یہ سمجھداری سے کام لیتا ہے. اسی طرح لاری اڈے پہ جا کر کے جب گاڑیوں والے اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، نان اسٹاپ بھی جانے والے ہیں، لوکل ستانے والے بھی ہیں، اپنی آنکھ کا استعمال کر کے زبان سے پوچھ کر کے پتہ کر کے سوچ سمجھ کے پھر گاڑی کا انتخاب کرتا ہے، تو وہاں کس نے اس کو لڑایا ہوتا ہے؟ بڑے سارے ہاکر موجود ہوتے ہیں، مگر عقل مندی اور دانائی سے یہ اسی پہ بیٹھتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہوتی ہے. بڑی ساری ایئر لائنز کام کر رہی ہیں، مگر اسے پتا ہوتا ہے کہ میں نے کس پہ جانا ہے. تو میرے بھائی دین میں زبردستی نہیں ہے. ہمارا آج کا موضوع دنیا کے اہم ترین موضوعات میں سے ایک موضوع ہے اور خوبصورت ترین، مگر کسی کو نہ لگے تو اس کو منوانا ہماری ذمہ داری نہیں. لست علیہم بمسیطر، مجھے ڈنڈا سوٹا دے کے نہیں بھیجا گیا کہ میں کہوں کہ لازمی مانو. وما علیک الا البلاغ المبین، مجھے دلیل دے کے اپیل ضرور کرنی، دلیل دے کے اپیل کرنی ہے کہ سوچئے گا ضرور، دیکھیے گا ضرور، پرکھیے گا ضرور. بات اچھی لگے، صحیح ہو، دل کو لگے لے جائیے گا، نہ لگے چھوڑ جائیے گا. اگر آپ لے کے چلے جائیں گے تو بھی میرا کوئی فائدہ نہیں ہے. مجھے اپنا حساب دینا ہے، مجھے اپنی قبر میں جانا ہے. اگر آپ چھوڑ جائیں گے تو بھی میرا نقصان نہیں، کیونکہ آپ کو بھی اپنا محاسبہ کرنا ہے اور آپ اپنے ذمہ دار ہیں. اس دنیا میں آپ کچھ لینے آئے ہیں کہ وہ زیادہ سفر لے کے آپ جب واپس لوٹیں، آپ جنتوں سے آئے ہیں. جو بندہ پاکستان سے باہر گیا ہوتا ہے اسے لوٹنا ہوتا ہے اور کچھ لے کے آنا ہوتا ہے. اسے اپنے وطن میں رہ کے کچھ یہاں کے لیے بنانا ہوتا ہے. کتنی دنیا باہر ہے اور آپ کے علاقوں میں کوٹھیاں بنی پڑی. تو میرے بھائی، نہ آپ اس دنیا کے باسی ہیں نہ میں یہاں کا باسی ہوں. مستقل نہیں ہے، اس سیارے پہ ہم بھیجے گئے ہیں. امتحان ہے، ابتلا ہے، آزمائش ہے، ایک چھوٹی سی سزا ہے. اس کو نبھاتے ہوئے واپس لوٹنا ہے. جتنا میں اپنا ذمہ دار ہوں اتنا تو بھی ہے. لیکن احساس دلانا یہ انبیاء کی ذمہ داری ہوتی تھی، اور جن کو وارث بنا دیا گیا یہ احساس دلانا ان کی بھی ذمہ داری ہے. احساس دلاتے ہیں. اگر محسوس کر رہے ہو تو بسم اللہ، اگر نہیں کر رہے تو محسوس نہ کرنا بھی ہمیں محسوس ہوتا ہے. شاعر نے کہا تھا کہ بڑا محسوس ہوتا ہے تیرا محسوس نہ کرنا. آئیے ہوا سے خمسہ، دل کی دھڑکنیں، دماغ کی قوتیں، اللہ کی نعمتوں کا استعمال کر کے پھر قرآن و سنت اور وحی اور حق اور حقیقت کو دیکھ کے اپنا ایک موقف بنائیے. باقی سمجھ دینے والا میرا اللہ ہے. بھائی ایک بات سن لیجئے، جتنی بھی تعریفیں ہیں وہ اللہ کے لیے. الحمدللہ رب العالمین،
پھر اس کی تعریفیں ہیں جسے رب تعریف دے دے، جسے رب تعارف دے دے۔ اللہ نے آسمانوں پہ فرشتوں کو تعریف دی ہے، زمین کے اوپر اللہ نے سب سے بڑی تعریف انبیاء کو دی ہے، اور انبیاء میں سے محمد ایک ایسی ہستی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آسمانوں اور زمینوں میں اس ہستی سے بڑھ کے کسی اور کی تعریف آج تک کی ہی نہیں جا سکی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان کی اپنی کیفیت کیا ہے؟ احمد۔ جتنی دنیا نے آج تک رب کی تعریف کی ہے یا قیامت تک کرے گی، ان سب سے بڑھ کے اگر کوئی اکیلی ہستی اللہ کی تعریف کر گئی ہے تو وہ احمد ہے۔ سب سے زیادہ تعریف کرنے میں آگے، تو یہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تعریف اللہ نے دی، پورا قرآن ان کی تعریف میں۔ اور پھر جس بندے کو تعریف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بول کے دے دی، ساری دنیا مل کے اس کی مخالف بن جائے، اس کا بگڑتا کچھ نہیں، کیونکہ وہی والی زبان ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ہے، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ہے، جو کہہ دیا ہے وہی ہے، برعکس نہیں ہے، جو منہ سے نکلا ہے وہ حق ہے۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ۔ محبوب پوچھتے ہیں کہ جو آپ کہتے ہیں، قرآن سناتے ہیں، حدیث بیان کرتے ہیں، جو وحی کا تذکرہ کرتے ہیں، کیا یہ حق ہے؟ محبوب ان کو کہیے قُلْ إِي وَرَبِّي، ہاں مجھے میرے رب کی قسم، پروردگار پالنہار کی قسم، انہو لحق، یقیناً شان یہ ہے کہ یہ انتہائی حق پہ مبنی بات ہے۔ حضرات گرامی، اگر آپ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا یقین رکھتے ہیں، اس پر اتنا یقین رکھتے ہیں، جی میں کہہ دیتا ہوں، آپ بیٹھیں، میرے تمام بھائی جتنا ہو سکتا ہے آگے ہو جائیں، پیچھے ساتھی آنے والے جو کھڑے ہیں پریشان ہیں، بڑی جگہ ہے، موسم بھی ماشاءاللہ اندر مناسب ہے، یہ ہونا بھی کافی حد تک گنجائش رکھتا ہے، تو احباب ذرا مجلس میں توسع یہ سنت ہے، ہمت کریں ذرا، پھر اس کے بعد تاکہ تسلسل سے ہم چلتے رہیں۔ یہ کونا خالی ہے، کچھ دوست احباب ادھر بھی آ سکتے۔ جی ہم نے ابھی تک تمہید میں، بنیاد میں، اساس میں جن چیزوں کو ضروری سمجھا ہے کہ ہر انسان، عورت اور مرد، اگر وہ مرفوع القلم نہیں ہے، جوانی میں قدم رکھا ہے، بچہ نہیں ہے، پاگل یا مجنون نہیں ہے، سویا ہوا نہیں ہے، جاگ رہا ہے، تو حواس خمسہ، دل اور دماغ اور اوپر وحی کا علم، یہ ایسا نور، ایسی روشنی ہے کہ جس سے ہر مشکل سے مشکل رستہ ڈھونڈنا آسان ہو جاتا ہے۔ ہم جہاں سے آئے ہیں واپس جانا ہے۔ آدم علیہ السلام کو رب نے اور حوا کو جنت دی تھی، جوڑا جہاں رہے وہ جنت ہوتی ہے، اس جنت سے نکال کے اولاد کو یہاں بھیج گئے، کچھ کمانے کے لیے بھیجا، آپ نے وہ کمایا یا نہیں کمایا؟ ان میں سے پہلی چیز ہے کہ اللہ کا تعارف، توحید، رب کی تعریف۔ کائنات کی کسی بھی چیز کو دیکھیں گے وہ قابل تعریف ہے، کیونکہ اسے رب نے بنایا ہے۔ جب رب نے بنایا ہے تو وہ ہستی بھی قابل تعریف ہے۔ اسی لیے جب قرآن مجید کی بنیاد رکھی جا رہی تھی،
سب سے پہلی جو آیت چنی گئی 6236 آیتوں میں وہ ہے الحمدللہ رب العالمین. جہانوں کے رب ہی کے لیے سب کی سب تعریفیں رجسٹرڈ ہیں، وہ اللہ کے نام ہے. پھر اللہ جس کو تعریف دے، اگلا سبق اس کے اوپر تنقیص نہیں بنتی. اللہ جسے جو رتبہ دے دے اس سے حسد نہیں بنتا. اللہ جسے جو مقام دے دے، رشک تو آپ کر سکتے ہیں، حسد نہیں کریں گے. اگر حسد کیا تو آپ مارے گئے، اگر آپ نے انکار کیا تو بھی مارے گئے. آدم کی عزت کو نہیں مانا شیطان نے تو عزت تو نہیں ملی. راندہ درگاہ بنا ہے، ابلیس بنا ہے، لعین بنا ہے. اگر اس نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا، سجدہ نہیں کیا، ایک ہی غلطی نے ابلیس کو شیطان بنا دیا. ہم لاکھ جرم کر کے انسان ہی رہے، ہم اللہ کی کوئی بھی نہیں مانے تو پھر پکے مسلمان. اور وہ لائف ٹائم عبادت کرنے والا عابد و زاہد وہ لعین بن جائے، راندہ درگاہ بن جائے، ایک نافرمانی کرے، اور اللہ جناب آدم اور سیدہ حوا کو صرف ایک غلطی کی وجہ سے جنت سے نکال دے. آپ اور میں دن رات جرم کر کے امیدیں رکھے کہ جنت مل جائے گی، تو پھر ہم نے دل دماغ کا، عقل کا، آنکھوں کا، حواس خمسہ کا استعمال کیا ہی نہیں. اور ان بد نصیبوں کے لیے جو کسی عذر کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے، اور وہ عذر بھی ناجائز ہے، ان چیزوں کا استعمال درست نہیں کرتے، تو اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. اللہ نے یہ واحد آیت ہے جہاں یہ نہیں کہا کہ ہم کافروں کو جہنم میں بھیجیں گے، منافقوں کو جہنم میں بھیجیں گے، ہم مشرکوں کو جہنم میں بھیجیں گے. اللہ کہتے ہیں ہم نے جہنم کے لیے جو ایندھن تیار کیا ہے وہ جنوں اور انسانوں کی کثرت کا ہے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. سب سے بڑی ان کے اندر خامی کیا ہے اور جہنم میں جانے کا سبب کیا ہے؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. ہم نے ان کے سینے میں دل ڈال کے، پمپ ڈال کے، اس پمپ کے اندر اتنی پاور رکھی ہے کہ یہ ایک دفعہ پھیلنے کے بعد جب سکڑتا ہے تو 90,000 کلومیٹر تلک یہ خون سپلائی کرتا ہے. انسانی وجود کے اندر جو شریانوں وریدوں کی لمبائی ہے 90,000 کلومیٹر. دنیا میں ابھی تک ایسا کوئی پمپ نہیں بنا کہ جو گجرات میں لگایا گیا ہو اور گجرا والا پانی دے رہا ہو. کراچی تک پانی اس کا پمپ پریشر لیتا ہو. 90,000. سوچئے کیوں دیا؟ کہ تیرا دل دھڑکے، ذکر کرے، یاد رکھے. اور ذکر صرف سبحان اللہ الحمدللہ نہیں ہے، الا بذکر اللہ. رب یاد آئے کہ اس نے بنایا تھا، منوایا تھا، شیطان نہیں مانا تو رگڑ دیا تھا. جب رب کی یہ یاد آئے تو دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ مجھے شیطان نہیں بننا. ایک ذکر ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. یہ ذکر بسا اوقات اتنا اثر نہیں کرتا تو تم یا تسبیح تو یا کسبی. یہ بھی ہوتا ہے تسبیح پھری تو دل نہ پھریا، یہ بھی ہوتا ہے. یہ آپ اور میں بڑی کثرت سے کر لیتے ہیں، لیکن اصل جو ذکر ہوتا ہے وہ تیرے دل کے اندر ڈر، خوف، تقوی. یہ کیا تو یہ اجر ملے گا، یہ لالچ ہونا چاہیے. دنیا کہتی ہے جی لالچ نہیں، حریص قرآن نے بولا ہے. رغبت، طمعن، یہ آپ کے اور میرے اندر ہونا چاہیے، اور اللہ کا ڈر بھی. دونوں چیزیں اگر نہ ہوں تو بندہ مر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے محبوب جس کو تعریف دے دیں، عزت دے دیں، اس سے کبھی مخالفت نہ کرنا، وگرنہ مارے جاؤ گے، رگڑے جاؤ گے. اور ہماری انسانیت نے ہمیشہ ایک ہی سبق سیکھا ہے
اگر کسی کی اچھی گاڑی ہے لے کل سائیکل تے سی اج گڈی تے آ گئے، یہ احساس کمتری کے ساتھ حسد کی آگ کاش کے رشک میں بدلتی، اللہ اسے تو نے یہ دیا ہے اور اچھا دے، مجھے بھی دے، اللہ اسے علم دیا ہے ماشاءاللہ مجھے بھی اتنا دے اور بڑھ کے دے، اللہ مال دیا ہے مجھے بھی دے میں بھی بانٹوں۔ تو یہ میں تاریخ کو دے رکھ رہا ہوں کہ رشک کی بجائے حسد کی آگ میں جل گئی۔ اب جن ہستیوں کو عزت ملی ان میں اختصار سے ذرا ابتدا میں کہنا چاہتا ہوں، میرے محبوب کے ساتھ جن کو رب نے رشتے میں جوڑ دیا ہے ساری دنیا بھی توڑنا چاہے تو ٹوٹ نہیں سکتے۔ آپ کو پتا ہے کہ چاروں خلیفوں کا باپ پیچھے ایک ہے، اور محمد رسول اللہ سمیت چاروں خلفاء کا ان کی جو لڑیاں ہیں نا اوپر جا کے قریش کے قبیلے سب کی ایک ساتھ ملتی ہیں، پیچھے سے لڑی ایک ہے، درخت ایک ہے، درخت ایک ہے۔ اب انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تو عزت ملی، ساتھ دیا تو، جنہوں نے نہیں دیا جناب عبد المطلب کے 12 بیٹے ہیں، 6 بیٹیاں ہیں، 6 ان کی شادیاں ہیں، لیکن آپ کے ساتھ بنو ہاشم میں اور بنو قریش میں آئے کون آئے؟ وہی ہستیاں جنہوں نے ایمان کے ساتھ کلمہ پڑھا۔ آپ نام سنتے ہیں جناب حمزہ کا، میرے محبوب کے چچا رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ جناب عباس کا نام سنتے ہیں، عبد المطلب کے بیٹے ہیں، بیٹے تو اور بھی تھے، لیکن عزت کے ساتھ ایمان کے ساتھ جب مانا تو ان کے تذکرے آپ کو پوری دنیا میں ملیں گے، باقیوں کے اتنے کیوں نہیں ملتے؟ کیونکہ وہاں یقین، ایمان، اتقان کچھ پہلے چلے گئے، فوت ہو گئے، کچھ نے ساتھ نہیں دیا، کچھ مانے نہیں، وہ اپنی جگہ۔ اولادوں کے اندر بھی ایسے، پھوپھیوں میں بھی ایسے، 6 ہیں آپ کی پھوپھیاں، لیکن آپ نام زیادہ کس کا جانتے ہیں؟ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ تو اس لیے یہ عزت اللہ نے دی ہے، یہ چناؤ رب کا ہے۔ نبیوں کو بھی رب چنتا ہے، میرے نبی کے یاروں کے یار بھی رب چنتا ہے، مرضی کے نہیں ہیں۔ یہ چاہتوں سے، رغبتوں سے، صرف درخواست دینے سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ لیبارٹری میں ٹیسٹ کر کے لیتے ہیں۔ یہی وہ جملے اور آیت تھی جس پہ آپ نے دنیا کی بہترین موتوں میں سے ایک موت دیکھی۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور دل کی گہرائیوں سے، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرما۔ آمین۔ آپ سن بھی چکے، دیکھ بھی چکے کہ فضائل صحابہ کے سٹیج پہ وہ جملے جو رب نے قرآن بنایا تھا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ لوگوں سنیے، میں نے اپنے نبی کے یار بنائے ہی وہ ہیں کہ جن کے دلوں کے ٹیسٹ میں نے کسی آغا خان لیبارٹری سے نہیں، کسی لوکل ڈومیسٹک لیبارٹریوں سے نہیں، زمین میں انسان کے بنائے ہوئے معیاروں پہ نہیں، میں نے آسمان کی لیبارٹریوں سے ٹیسٹ کروا کے ان کے نتیجوں کو قرآن بنا کے زمین پہ اتار کے بھیجا ہے۔ ہم نے ان کے دلوں کے جو ہے وہ چیک اپ کیے تھے، ان کے دل ٹیسٹ میں 100% برابر اور برابر پاس تھے۔ ان کی ایگو بھی ٹھیک، ای سی جی بھی ٹھیک، ان کی ایمانیات بھی ٹھیک، ان کی دھڑکنیں بھی میرے محبوب کے ساتھ، وہ خشکیوں میں بھی، تریوں میں بھی، ہواؤں میں بھی، فضاؤں میں بھی، دریاؤں میں بھی، وہ جنگوں میں بھی، وہ عام دنوں میں بھی، کسی موقع پہ انہوں نے یہ کہا ہی نہیں ہے کہ اذهب انت وربك فقاتلا ان ها هنا قاعدون۔ وہ تو کہتے تھے محبوب آپ پیچھے رہیں ہم آگے ہیں، آپ پیچھے رہیں ہم آگے ہیں، یہ بچے لے جائیں، کیا کروں گا ان بچوں کا؟
کہا دشمن کا تیر آئے گا، ڈھال کی جگہ آگے کر دینا، تیر اس میں لگے گا، آپ کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اللہ نے دل کا تقوی اور امتحان لے کر کے آگے نا دو لفظ اور بھی کہے ہیں، کیا ہیں آگے؟ لہم مغفرہ۔ مغفرہ کیا ہے؟ مغفرہ یہ ہے کہ آپ کو رستے میں جاتے ہوئے نا کچھ سریا لگ رہا ہو پاؤں کو، آپ اسے نکالنا چاہیں، ایک کے اوپر سے کاٹ دینا، ایک کے جڑوں سے نکال دینا، ایک کے کسی چیز کو رنگ آپ کو تنگ کر رہا ہے، آپ اس کے اوپر لیپ کر دیں، ایک ہے اس کو ختم کر کے ریٹ مال مار کے پٹینے بھر کے برابر کر کے پھر اس کے اوپر کوڈ کر کے پوری فنیشن دے کے لہم مغفرہ۔ ان کی زندگی میں کہیں بھی کسی بھی اعتبار سے کوئی غلطی کوئی گناہ تھا بھی تو اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کو بالکل رگڑ کے ان کی زندگیوں سے بالکل واش کر دیا ہے، صاف کر دیا ہے۔ وہ اجر، اور اللہ نے اس گناہ کو نیکی اور توبہ کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی وجہ سے میرے رب نے اجر میں تبدیل کر دیا۔ یہ اعزاز ہے ان لوگوں کا۔ یہ چناؤ تھا، ان چناؤں میں سے ایک بڑا ہی خوبصورت چناؤ اور انتخاب، اور میرے محبوب کی دعا۔ ایک ہے خود دینا، ایک ہے مانگ کے لینا۔ جو مانگ کے لیا جائے نا اس کی تڑپ کچھ اور ہوتی ہے۔ میرے محبوب کی مراد اور من کی مراد، دعا اور زبان کے الفاظ۔ ابھی ایمان نہیں لائے مگر نام لے کے مانگا، اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا۔ نام ہے عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ خوش نصیبوں کے دل بچھ جاتے ہیں، پلکیں جھک جاتی ہیں، نگاہیں ادب دیتی ہیں، کان اور سماعتیں لذت محسوس کرتی ہیں، اور دل و دماغ فخر محسوس کرتا ہے، تاریخ رشک کرتی ہے۔ نہ اس سے پہلے کوئی ایسا دیکھ سکی دنیا میں، نبیوں کے بعد کوئی دبنگ شخص، نہ اس کے بعد شاید دیکھ پائے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ساتھ دنیا کے دو طرح کے رویے ہیں۔ ایک رویہ ہے دشمنی والا، ان میں سے اکثر بھائی معذور ہیں جو ان سے دشمنی کرتے ہیں، میں ان کے بارے میں نرم پہلو رکھتا ہوں، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ اپنوں میں ہی بیٹھ کے سنا ہے، کچھ ہم سے سنا ہوتا، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ حق اور حقیقت کو کبھی دیکھا ہوتا، تو آج وہ نہ ہوتے، وہ نہ کہتے جو کہتے ہیں۔ غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ تو نے کبھی اپنے کلمہ، جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس پیغمبر سے سنا ہوتا کہ عمر کون ہے، اس وحی سے سنا ہوتا جو رحمان نے جبریل کے ذریعے آسمان سے اس جہان کے انسانوں کے لیے اتاری ہے، اور انسان بن کے کبھی سنا ہوتا تو پتہ چلتا عمر کیا ہے۔ ایک ہے عمر کی فضیلت میرے نبی سے رشتوں کی، وہ آپ سب جانتے ہیں، میرے محبوب کے سسر ہیں، میرے محبوب کے سسر ہیں، اور یہ کوئی عام سسر نہیں، آسمان سے چنے گئے، منہ سے مانگے گئے، اور اللہ نے ان کی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کی بیوی بنائی ہے، مومنوں کی ماں بنائی ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، یاد رکھا کرو ذرا، نبی کی بیوی ہو، نبی پہ ایمان لانے والے مومن کی ماں ہوتی ہے۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا کہ تیرا ایمان کبھی نبی سے سنتا تو مزہ آتا، جن سے سنا ہے تمہیں، یہ مجھے شکوہ ہے، لیکن میں تیرے بارے میں نرم گوشہ رکھتا ہوں اور دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تجھے حق کی طرف لوٹا دے۔ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو بھولا نہیں کہتے۔ میں ڈنڈا سوٹا .com کے ساتھ
تکفیر کے لیے نہیں نکلا، میں تو حق کی اس حقیقت تک پہنچنے کے لیے کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، دعا کیا کر کہ اللہ حق کو حق کی اصلی شکل میں دکھانا اور پھر اس کا پیروکار بنانا، وارنا الباطل باطلا، اللہ جو باطل ہے، جو جھوٹا ہے، جو غلط ہے، جو مکار ہے، جو عیار ہے، دھوکے باز ہے، جو رہبر کی شکل میں رہزن ہے، اللہ مجھے اس سے بچائے رکھنا اور پھر اس سے بیزار بھی رکھنا، دور بھی رکھنا۔ یہ دعا کیا کر، اللہ تعالیٰ تجھے سیدھا رستہ ضرور دکھائے گا موت سے پہلے پہلے، اگر تو مخلص ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہم دور کرنے کے لیے نہیں آئے، نہ یہ میرا موضوع کسی کو تڑپانے کے لیے، نہ ستانے کے لیے، مگر حقیقت بتانے کے لیے کہ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ، پتہ ہے پھر جب یہ میرے محبوب کے سسر ہیں، ان کی اہلیہ مومنوں کی ماں ہے، تو پھر یہ بھی سنیے، یہ سیدہ فاطمہ کے کیا لگے، ماں کے باپ کون ہوتے ہیں؟ نانا ابو، ایسے ہی ہے۔ او بھائی، ماں کے ابو جو ہیں وہ نانا جی ہوتے ہیں کہ نہیں؟ جب فاطمہ کا ذکر کرے گا، بات ننیال میں آئے گی، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چناؤ اور انتخاب مانے گا، یہ نانی اماں ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ اور اگر تو آئے گا جناب حسنین کریمین کی طرف، اہل بیت کے افراد کی طرف، تو مان نہ مان، تیرے گھر کو اندر کی خبر یہ کہ اسے ماننا پڑا، لکھنا پڑا کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی لخت جگر سیدہ ام کلثوم، جن کا نام خالہ کے نام پہ رکھا گیا تھا، وہ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دی۔ حسنین کریمین ان کے سالہ جی بنے، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے سسر بنے۔ کوئی نہ مانے تو زبردستی کا سودا نہیں، لیکن تاریخ نے یہ سارا رقم کیا ہے، اپنے گھر کی خبر ہے، کسی دن اپنے لائبریری میں بیٹھ کے اپنی کتابیں کھول کے اپنے ہی بلے بلے کروانے والوں سے پوچھ لینا تو بات سمجھ آ جائے گی۔ لیکن آنکھ بند کر لی جائے تو دن بھی بسا اوقات رات ہو جاتا ہے، آفتاب میں اس کا قصور نہیں ہوتا۔ رشتہ داریوں سے ذرا نکل کے آگے آئیے، رتبہ دیکھیے۔ انہوں نے ایمان قبول کیا، آپ علماء سے سن چکے ہیں، بیت اللہ میں چھپ کے نمازیں ہوتی تھی، دار ارقم میں میٹنگیں چھپ کے ہوتی تھی، کہا جو کرنا ہے اعلانیہ کرو، چلیں اس کو بھی چھوڑ دیں، ہجرت پہ آئیے، آگے بڑھیے۔ وقت گزرتا گیا، جہاں جہاں بھی محبوب سفر کر رہے ہیں، وہیں جہاں محمد کا نام آتا ہے، ساتھ میں جناب ابو بکر اور عمر کا نام آتا ہے۔ انا و ابو بکر و عمر، انا و ابو بکر و عمر۔ تجھے یہ نام اچھے نہیں لگ رہے تو کبھی اپنی نا سوسائٹی میں، اپنی کمپنی میں دیکھنا، ہر گھر میں ایک بچے کے کوئی 2-4 دوست ایسے ہوتے ہیں، ابو کو پتا ہوتا ہے منڈا میرا اس ویلے کتنے ہے، فلانیاں نال گیا ہے۔ اور اگر کمپنی اچھی ہو تو ماں باپ بے فکر ہوتے ہیں، جی فلانے استاذ جی نال گیا ہے، مولانا عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہاں پہ، یہ فلاں خطیب اور امام کے ساتھ ہے، فلاں استاذ کے ساتھ ہے، فلاں مربی کے ساتھ ہے۔ عمر کی کمپنی کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ، لکھا ہوتا ہے نا شبیر اینڈ کمپنی، یہ ہے والذین معہ کا معنی، معیت والے، ساتھ والے، شرکے والے، شراکتوں والے۔ کون ہے یہ؟
میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو رب کے رسول ہیں، جن کو تعریف رب نے دی ہے، ان کی تعریف میں خود اللہ کہہ رہے ہیں والذین معہ، کمپنی چیک کر ساتھ کون بیٹھا ہے؟ باغ میں بیٹھے ہیں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، یہ ابو بکر بیٹھے ہیں، یہ جناب عمر بیٹھے ہیں، وہ عثمان آئے ہیں، یہ جناب علی المرتضیٰ ہیں، وہ فلاں ہیں، وہ فلاں ہیں۔ یہ رتبے تیری میری مرضی سے نہیں، اب یہ ان کو شان جو مل گئی ہے معیت کی اور صحبت کی، رشک کر حسد نہ کر، رشک کر حسد نہ کر۔ گجرات میں داخل ہوا تو وہاں یہ جو دریا گزرا ہے ٹول پلازوں سے، تو آگے میرے جو ٹرک تھے اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا جلنے والے کا منہ کالا۔ وہ بھائی میں کیوں جلوں؟ ٹرک کو دیکھ کے جلوں گا؟ ہم رکشہ خریدتے ہیں تو پیچھے لکھ دیتے ہیں شریکا نو آگے لگ دی۔ وہ بھائی ایک رکشہ دیکھ کے میں چلوں گا؟ ہاں کئی ہیں جلتے ہیں۔ بھائی ان ہستیوں کو دیکھ کے جلنا نہیں ہے، رشک کرنا ہے، دعائیں دینی ہے۔ کیوں رشک کرنا ہے؟ رشک کیوں کرنا ہے؟ میں اچھی مت دے رہا ہوں، بری نہیں دے رہا۔ آپ اور میں سارے مل جائیں، اس وقت 249 ملک ہیں دنیا میں، 7 بر اعظم ہیں، ہم سارے مل کے سونا خریدیں، سونا خریدیں، اور سونا اتنا ہو جائے اود پہاڑ جتنا۔ اود پہاڑ 8.5 کلومیٹر کا وایا رکھتا ہے۔ یہ کیل ہے، پہاڑ کیل ہوتے ہیں، کیل اوپر ٹوپی سی ہوتی ہے پھٹے پہ، باقی جتنا ہے وہ اندر گیا ہوتا ہے۔ میں یہاں دیکھ رہا تھا یہ جو آنا ہے اس میں آپ دیکھیں تو باقی کیل اندر ہوتا ہے۔ اود پہاڑ اوپر جتنا ہے اس سے کتنا گہرا زمین میں ہے، یہ سارا نکال کے پتھر وزن کر کے اتنا سونا آپ اور میں مبلغین مل کے، فصحاء و بلغاء مل کے، ادیب و خطیب مل کے، ذاکرین شاکرین صابرین مومنین مسلمین مل کے اتنا سونا خرید کے اللہ کے راستے میں دے دیں۔ اور حضرت عمر نے صرف ایک جو کو اپنا ہاتھ لگایا ہو، ان کے ہاتھ کی مٹھی میں جتنے جو آ گئے ہوں، اور جن جووں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ نے ٹچ کر لیا ہو، چھو لیا ہو، ساری دنیا کا مل کے احد پہاڑ کے برابر دیا ہوا، خرچ کیا ہوا فی سبیل اللہ، سونے لگائے ہوئے اور منصوبے بنائے ہوئے، غریبوں یتیموں بیواؤں مسکینوں کے قدموں میں نچھاور کیے ہوئے، اتنا اجر اللہ کے ہاں نہیں لے سکتے جتنی ایک مٹھی حضرت عمر اٹھا کے رب کے راستے میں دے دے تو اللہ کے ہاں اتنا اجر اس کا ہے، وہ ہمارے اس سونے کا نہیں ہو سکتا۔ رشک کر حسد نہ کر۔ جب رشک کرے گا تو تو ساتھ مانگے گا، ویسا مانگے گا وہ چیز، اور اللہ دے گا بھی۔ رشک کرنے والوں کو رب کا وعدہ ہے میں دوں گا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ رشک ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے بھائی کو اتنا دیا ہے، اللہ مجھے بھی دے دے تو تیرا کیا جائے گا۔ اور یاد رکھیے رشک کر کے بھی حضرت عمر کے مقام تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ ان کا مقام کیا ہے؟ صحبت۔ ان لوگوں کو جو پیغمبر کا ساتھ اور زمانہ مل گیا ہے، آپ ساری زندگی رشک کرتے رہیں، ساری دنیا بیچ کے لگا دیں، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کو بیٹھنے کا ایک پل ایمان کی حالت میں نہیں مل سکتا۔ یہ ان کو ملا، یہ صحبت، یہ صحابہ، جناب عمر رضی اللہ تعالی۔ خیر ابھی تک کچھ نہیں تھا، یہ اسلام لانے سے پہلے اونٹ چراتے تھے مکے میں، اور بیچاروں سے اونٹ بھاگ جاتے تھے، نگرانی پوری ہوتی نہیں تھی، کسی کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا، کوئی خالی پیٹ ہوتا۔ اور آپ کو شاید پتا ہے کہ نہیں، ہم جو چرواہے لوگ ہوتے ہیں، اونٹ ویسے بھی قد بڑا اونچا ہے، درختوں سے کھا لیتا ہے، لیکن جہاں نیچے نیچے کھایا جائے، ہم ان جھاڑیوں سے پھر اس کو پکڑ کے نا ایک لمبا بانس اس کے اوپر ٹوکا لگا ہوتا ہے، اس سے کھینچ کے کاٹ کے نیچے کر کے ان کو کھلاتے ہیں۔ تو یہ ان سے نہیں ہوتا تھا۔ اور ابو خطاب اکثر کہہ دیتے تھے عمر تم ہی نور کرے گا، تیرے کو اونٹ نہیں چرائے جاتے، کل نو گھر کتنا چلائیں گا۔ اور بڑے سارے لوگ ایسے ہیں جن سے اپنا گھر نہیں چلتا، انہوں نے گھر چ سوندا کوئی نہیں۔ اس کی سب سے بڑی میں نے نشانی جو دیکھی ہے، جس معاشرے میں میں رہتا ہوں، میں 2 معاشروں میں رہتا ہوں،
دن کو دنیا داروں کے ساتھ اور راتوں کو دین داروں کے ساتھ. دن میرا ان کے ساتھ گزرتا ہے, راتیں ان میں گزرتی ہیں. دونوں جگہ پہ ایک مسئلہ ہے, جیڑا سب تو زیادہ مسیطے بولتا ہوئے سنو دی گھر کو نہیں سنا گیا, اس کی سن لیا کرے. وہ بیچارہ جو بول رہا ہے, کیونکہ اسے گھر بولنے کا موقع نہیں ملتا. کسی ادارے اور انسٹیٹیوٹ میں جو سب سے زیادہ غصہ نکال رہا, سنیے سمجھ لیجئے کہ اس پہ گھر پہ غصہ نکلتا ہے, یہ وہاں کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا, یہاں کرتا ہے. تو لوگوں یہ دنیا ہے. حضرت عمر کے ابو کیا کہہ رہے ہیں, گھر نہیں چلتا. تو بڑے سارے لوگ نے جنہاں کو گھر نہیں چلتا, لیکن وہ اتنے اچھے ہوتے ہیں دوسرے کاموں میں کہ بڑی بڑی سوسائٹیاں چلا رہے ہوتے ہیں, انسٹیٹیوٹ چلا رہے ہوتے ہیں, گاڑیاں چلا رہے ہوتے ہیں, وہ ٹرینیں چلا رہے ہوتے ہیں, وہ فلائٹیں چلا رہے ہوتے ہیں. وہ وہاں فلاپو ضروری تو نہیں. آج صرف دنیا ہے تو عمر سے اونٹ نہیں چلائے جا رہے. جب نبی کا ساتھ ملا, صحبت ملی, دین ملا, اسلام ملا, آج معاملہ ہی کچھ اور ہے. آئیے یہیں سے آغاز کرتے ہیں. امت مسلمانہ اسلامی اسٹیٹ کو چلانے کے لیے میرے محبوب کی رحلت کے بعد صدیق اکبر کو چنا, اور ان کی رحلت کے بعد جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا کائنات کا بہترین انتخاب کیا. یہاں سے مسئلہ شروع ہو رہا ہے, یہیں سے بگاڑ آتے ہیں. آج تلک, عمر کے آنے تلک, دو سپر پاوریں ڈٹ کے لڑتی تھیں اور آپس میں لڑتی تھیں اور مقابلے کرتی تھیں. ایک فارس اور دوسری روم. ان کی تہذیبیں بڑی بلندی پہ تھی. یہ میں پہلے مثال دے دوں, غصہ تو آپ کو آئے گا شاید. آپ چودھری ہوں گجرات کے, چودھری ہوں گجرات کے, خاندانی لوگ ہوں, ٹھاٹ باٹ ہو, گھر میں قلین بچھے ہوئے ہوں, اور ماشاءاللہ ٹائلیں لگی ہوں, بہترین مزین گھر اور آپ کے بنگلے ہوں. تو کوئی بیچارہ ٹپری واس اٹھ کے پی ایچ ڈی کر کے آ کے آکھے چودھری صاحب صفحات پڑھ کے بتاؤ, تو غصہ تو ہونا ہی ہے. اسی چودھری نے ساڑھے پتھر انہیں لگے, ٹیلا انہیں ساڑھے ماشاءاللہ انہیں پہاڑ, انہیں کریشر, انہیں پہلیاں, انہیں زمینہ, اتنا. انہیں کہنا جی یہ نہیں میں آکھیا, میں تو تھانوں یہ کہنا کہ ذرا برکت پڑھ کے ہوا ہے, نہ پیو پڑھی نہ دادے پڑھی, ساڑھے کی تو سر چوڑی. غصہ دھیانا ہے. اگر شرط لگ جائے کہ آپ نے سیاستدان تب بننا ہے جب بی اے پاس کیا ہو, اور آپ کے اوپر آ کر کے سیکرٹری جو ہے وہ لگ جائے کہ جس نے ماشاءاللہ مقابلے کا امتحان پاس کیا ہو, تو یہ جتنے روم اور فارس والے تھے نا, امی تھے. اور جناب عمر نے جن سے پڑھا تھا ان کے استاد رب تھے. سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا, جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاد ہوتے ہیں. اب جس استاد سے پڑھا تھا باکمال تھے, لاجواب تھے, ان کا مقابلہ ہی کوئی نہیں تھا. ساری دنیا کہہ رہی تھی ان اٹھنی سی چرونے ہوں. ہمارا کوئی وزیر بن جائے نا تو ہم سارا میڈیا اس کا پیچھا بیک گراؤنڈ کھول لیتے ہیں. لے یہ کل تے واپڈا دے میٹراں تے ہے نا پتا, یہ کرتا تھا اور آج یہ بن گیا. سب نے یہی کہا, لیکن اللہ کے فیصلے اپنے ہیں, رب کا چناؤ اپنا ہے. حضرات, اس ہستی نے جو کام کیے نا, میں صرف وہ گنوانا چاہتا ہوں جو کام کر جائیں وہ محسن ہوتے ہیں, وہ محسن ہوتے ہیں. نون لیگ کو مننے تو پاویں نہ مننے, مرضی ہے, لیکن جی تو سڑکوں تے چڑھ کے دوڑ دینا کہتے یار آ کام ٹھیک. میں نے دیکھا جب رش میں پھنستے ہیں نا, یا کہیں ٹوٹی سڑکوں پہ آتے ہیں, پھر تھوڑا جا دھیان آتا اپنے آل, یار ویسے نہ سن کچھ کرنا چاہیے تھا, اور آہستہ آہستہ آ بھی جاتے ہیں. اندر کو ماننا پڑتا ہے. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجھے دین بھی دیا ہے, دنیا بھی دی ہے. نہ ایسی دنیا فارس دے سکا نہ روم دے سکا. تہذیبیں دھڑام سے گری اور ایسے گری کہ گھٹنوں کے بل نہیں, ناک کے بل الٹی ہوئی, اور پھر روتی چیختی اٹھ کر کے جس کا کوئی بس نہیں چلتا تھا عمر کو گالی دینے لگا. سوائے حسد کے کچھ اور نہیں تھا. آغاز کرتا ہوں سب سے پہلے
जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कलमा वहां तक पहुंचा दिया था। इकबाल कहता था ना, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, ये सीनों में लेके नहीं फिरे उमर। कहा लीजिए सहरा क्रॉस कीजिए, उस सहरा जिससे पौने घंटे फ्लाइट उड़ती है, पैदल पहाड़ों से ऊंचे टीले, इंसानों को जिंदा निकलने वाले सहरा, बीच में से इन पढ़े लिखे लोगों को तालीम देके रवाना करके फारिस की जाकर के सरहदों पे खड़ा कर दिया, रोम की सरहदों पे खड़ा कर दिया, सबसे पहले कलमा भेजा। और अजीब अंदाज था, कहा जाओ तो उनको एक जगाना, वार्निंग देना, सोते में कुछ ना कहना, उनको ये कहना अजान देना, कलमा खुद पहुंच जाएगा। अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह बड़ा है तुम बड़े नहीं, सुपर पावर अल्लाह है तुम नहीं हो। अब ये जब अजाने गई ना सहराओं को चीर के, दरियाओं को पार करके, समंदरों से आगे, यकलख्त रात को, कल 6 सितंबर है ना, किसी 6 सितंबर को सोते सोते आपको पता हुआ था कि दोपहर का नाश्ता करने आए थे और चविंडा के महाज से जो कुछ हुआ था वो सारा सर्कल, तो उन मुजाहिदीन को जिन्होंने फेस किया था, दिफा किया था, जो लड़े थे, जो शुहदाएं, उनको प्रोटोकॉल देते हो या गालियां देते हो? मेजर अजीज भट्टी का नाम आप जब लेते हो तो कितनी इज्जत से लेते हो। थोड़े गुजरात दे और केड़े केड़े से काफी सारे थे, इज्जतों से नाम है। इन्होंने जिनको भेजा था, अकीदा दे के, ईमान दे के, इस्लाम दे के, कहा अजान देना, शब खून नहीं। और फिर पता है, अगर वहां नमाज की तरफ लोग आ जाएं तो कुछ नहीं कहना, फिर भी नहीं तो उनको कहना है कि सुनिए, अस्लिम तस्लिम, बड़े अच्छे तरीके से, सुलह सफाई से, प्यार मोहब्बत से, तुम भी रहमान के बंदे हो, हम भी रहमान के बंदे हैं, लिहाजा इस्लाम कबूल करके अल्लाह के निज़ाम और सिस्टम को धरती पे चलाओ। हम रब का निज़ाम चलाने आए हैं, हमारा साथ दो। हमने रास्ते बनाने हैं, सड़कें बनानी हैं। झांगा मांगा के जंगलों में चोर डाकू हैं, हम इसके अंदर से सड़कें गुजार के आवाम को फायदा देना चाहते हैं। चोर डाकू तो कहने लगे सड़कें बन गई तो पुलिस की चौकियां बनेगी तो हम पकड़े जाएंगे। तो उन्होंने कहा हाय हाय उमर, दहशत, जैसे अमेरिका बहादुर ने कहा था दहशतगर्दी मुसलमान। कहा सुनो, साथ दोगे तो तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, मिल जाओ। अगर तुम मिल नहीं सकते, साथ देके निजाम चला नहीं सकते, निजाम हम चलाएंगे, चलाना तो है, रोड़े ना अटकाओ, टैक्स दे के साथ मिल जाओ, जिजिया, हम तुम्हें भी तहफ़्फ़ुज़ देंगे, जमानत भी देंगे, ख्याल भी रखेंगे, जो तुम्हारी जरूरियात है वो भी मिलेंगी, इबादत गाहें सलामत रहेंगी, उनके अंदर रह के अपना सिस्टम चलाते रहना, जबरदस्ती का सौदा नहीं है। लेकिन अगर ये शिक भी तुम्हें गवारा नहीं है तो फिर आ जाओ, सामने आ जाओ, फिर हमें गुजरना तो है, रास्ते तो बनाने। ये बात जब रुस्तम के कान में पड़ी ना कि हमारे ही सरहद पे आके हमें ही धमकी, हमें ही धमकी, यहां उमर को पहचान, मैं 2 बंदे देने लगा। एक का नाम सैयदना मुगीरा इब्न शुबा, एक का नाम रबी इब्न आमर है। अल्लामा इब्न कतीर ने अल-बिदाया व निहाया की 9वीं जिल्द में बड़ा मंजर खींचा है। रुस्तम ने कहा कि ऐसे करो, तुम सफीर भेजो, हम सुनना चाहते हैं कि आप चाहते क्या है, क्योंकि हमारी मुखबरी, हमारी इंटेलिजेंस, हमारी रिपोर्टिंग करने वाली तंजीमों ने बताया है कि ये शब खून मारने आए हैं, भूखे प्यासे हैं, ये वहां पे कुछ नहीं रखते, चश्मों पे रहते हैं, जगह बदलते हैं, खाना बदोश है, तो इनको कुछ भूख शूक है, इनको कुछ मदद दे दो, डॉलर यूरो रियाल जैसे आज इनको फारिग कर दो, ये वापस चले जाएंगे। तो आपने जनाब रबी इब्न आमिर को भेजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मोहब्बत से कहिए मुझे पूरी मजलिस में इतना कमजोर आदमी नजर नहीं आ रहा जितना तारीख ने उनका हुलिया बयान किया है ना, कोई यहाँ उतना नहीं जरा कमजोर तो कमजोर को जी खुद न समझता, मैंने चेहरा ही करा दे, हाथ ही खड़ा कर दे, जो खुद कह रहा हूं कि मैं हड्डियां नहीं मोटा नहीं है। तारीख लिखती है 2 बंदों के बारे में, एक जनाब इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मिसवाक तोड़ने के लिए दरख्त पे से हवा नहीं चढ़ने देता,
درخت پہ نہیں چڑھنے دیتے تھے. ان کی پنڈلیاں دیکھ کے ایک دن ایک صحابی ہنس پڑے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اوے بدن نہیں دیکھو ایمان کو دیکھو. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اس قدر زبردست ہے کہ وہ میزان جس میں پوری کائنات توڑ لی جا سکتی ہے، مگر عبداللہ ابن مسعود کی صرف ایک پنڈلی اس میں رکھی جائے تو وہ چیخنے لگ جائے. اتنی ویلیو ہے. جناب ربی ابن عامر کا بول چیک کرنا. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے، ان کے میں صرف سفیر سے ملاقات کروا رہا ہوں، کمزور سے نحیف سے. اور جب پہنچے نا وہاں رستم کے ہاں تو باہر مین گیٹ پہ لکھا تھا اسلحہ لے کے جانا منع ہے، شناخت ضروری ہے، آپ کی سواری اندر نہیں جائے گی، آپ شاہی لباس پہن کے آئیں گے، ان کپڑوں میں نہیں آ سکتے. اور یہ کیسے تھے؟ مٹی سے بھرے ہوئے، غبار پڑا ہوا، بال پراگندے، ایک ہاتھ میں گھوڑے کی لگام، ایک میں نیزہ، تلوار تے اوہی چپلاں تے اتے بلیٹے کپڑے، جرابہ پا کے تھوڑے گئے سی فوجی بوٹ. جب چڑھے تو سامنے کلیمیں تھی. کہا گھوڑا چھوڑ کے آؤ، سواری باندھ کے آؤ، ہتھیار اتار کے آؤ، لباس چینج کر کے آؤ، نہا کے صاف ستھرے. شاہی پروٹوکول میں رستم کو ملنا ہے، کوئی معمولی دربار نہیں، سپر پاور کھڑی ہے، پھر آؤ. سفیر ہوں تو ایسے ہوں، ہماری طرح نہیں کہ کسی کے ایئرپورٹ پہ جا کے سارے کپڑے اتار کے اندر سکیننگ کروا رہے. کہا سنو، اپنے بادشاہ کو کہو ضرورت اس کو ہے، مجھے نہیں. یہ گھوڑا کیا ہے میرے لیے مجھے پتا ہے، یہ اسلحہ میرا زیور ہے اور زیور اتارے نہیں جاتے. اور یہ جو کپڑوں پہ گرد و غبار نظر آ رہا ہے نا، یہ مجھے پتا ہے جہنم کی آگ بھی ان کو نہیں چھو سکتی. فائر پروف جو ہے رہے تمہارے کلیم تو میرے جوتے کی نوک پہ، ملنا ہے تو ملے، نہیں ملوں گا. کافر کا کل سے ہی طریقہ یہ رہا ہے کہ ڈرایا ڈر گیا تو ٹھیک، نہیں تو خود پیچھے ہو گیا. سرائکی میں ایک جملہ کہتے تھے، ٹر کیا نہ تو آپ ٹرے گیا. ٹھیک ہے، وہ ہوا کافر کا کل سے بھی طریقہ. لیکن جناب عمر کے ماننے والے کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ریبی چل رہا ہے، قالین پاؤں کے نیچے، نیزے کی انیاں پھاڑ رہی ہیں، اور کیا سین ہوگا. گھوڑا ساتھ سم میں اوپر، سامنے جا کے کہا بول کیوں بلایا تھا. کہا سنا ہے بھوکے پیاسے عرب سے نکلے ہو، کیا لینا چاہتے ہو. کہا سن ہم خود نہیں نکلے، ہمیں نکالا گیا ہے، عمر نے بھیجا ہے. کہا نہیں، عمر نے نہیں، عمر نے جس دین کو گلے لگایا ہے اس دین کو اتارنے والے رب نے بھیجا ہے. ان اللہ ابتعثنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. جن رب کے بندوں کو تم نے بندوں کے دروازوں پہ گرا رکھا ہے، ہم ان کو اٹھا کے رب کے دروازے پہ لانے کے لیے. ومن ذیک الدنیا الى ساعتها. یہ جو دنیا تنقی ہے نا انسانوں پہ، ہم ان کو وسیع کرنے آئے ہیں. وَمِن جَوْرِ الْعَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ. یہ جو تم نے انسانوں پہ جور اور ظلم اور ستم کھائے ہوئے ہیں، ہم ان کو اسلام کا عدل دلوانے آئے. بولو. رستم گھبرا گیا، کیا لگا غصہ کیا اپنی انٹیلیجنس پہ. وہ تسی میں کچھ اور کہتے سے ہو، انہیں میرے سارے پیسے پوسے تھے، روب تے میری سپر پاوری جڑی اپنی جوتی دی نوک تے رکھ کے اور ٹھوکر ماری. اس سے میں تھا، کہتا میں نے بدلہ لینا. پھر دوبارہ طریقے سے کہا کہ اور سفیر دو، یہ سفارت ہماری ٹھیک نہیں رہی، ہم پھر بات چیت کرنا چاہتے ہیں. مغیرہ بن شعبہ ہے رضی اللہ تعالیٰ. آئے مغیرہ، یا مغیرہ کیا ہوا؟ کیا یو ٹرن ہے تاریخ کا؟ کیا میڈیا بار ہے تاریخ کی؟ آئے جناب مغیرہ، کہاں بیٹھے